ایک گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا۔ پہلوان کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی۔ پہلوان اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہلوان کو داماد پسند آتا ہے، وہ بھی پہلوان۔ بات طے ہو گئی اور بڑے دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کی، بیٹی کو رخصت کر دیا۔ چند ماہ تو بیٹی نے بڑے آرام سکون سے اپنے سسرال میں گزارے۔ اس کے بعد پہلوان کے داماد پہلوان نے اپنی بیوی کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی پیٹتی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ماں باپ حیران پریشان، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پوچھتے ہیں بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ کا داماد کہتا ہے کہ اس کو گھر گرہستی کے کام ہی نہیں آتے۔ پہلوان ہوتا ہے لڑکی کا باپ، اپنی بیوی سے کہتا ہے اللہ کی بندی سے سارے کام سکھا۔ اس کو ٹائم لیتے ہیں 15-20 دن کا، مہینے کا، اور اس کے سلائی کڑھائی، چارپائی بننا، ناڑا بنانا، پراندہ بنانا، کھیس بنانا، رضائی بننا، سارے کام سکھا دیتے ہیں۔ اور پہلوان جو باپ ہے اپنی بیٹی کو خود لے کے جاتا ہے اپنے داماد گھر اور معذرت کرتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ کام نہیں سکھا سکے۔ اب چند ماہ پھر بڑے آرام سے گزرے، پھر اس کے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے۔ اس نے پھر ان کی بیٹی کو مارا، پہلوان کی بیٹی کو مار پیٹ کے پھر بھیج دیا۔ اب بیٹی روتی پیٹتی پھر آ گئی ماں باپ گھر میں۔ اب کہتے ہیں ماں باپ بیٹا اب کیا مسئلہ ہے، اب کیوں مارا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اس کو کھانا پکانا کچھ بھی نہیں آتا۔ پہلوان اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی اس کو سارے کام سکھا۔ لو جی، اس کو برگر پیزا سے لے کے ساگ، دلیا، آٹا، کڑھی، روٹی پکانا ایک چیز سکھا دیتی ہے۔ پھر پہلوان اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا ہے، اپنے داماد کے پاس جاتا ہے، اس سے معذرت کرتا ہے، کہتا ہے جی اب آپ کو جو ان سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ داماد کی تو عادت تھی۔ چند ماہ پھر بڑے اچھے گزرے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، پھر اس نے بیوی کو مارا۔ بیوی کے منہ پہ نیل پڑے ہوئے ہیں، روتی پیٹتی پھر پہنچ گئی اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ اب ماں باپ حیران پریشان، اس بار تو نیل پڑے ہوئے ہیں، اب کیا ہوا بیٹا؟ وہ کہتی ہے کہ آپ کا داماد کہتا ہے اس کو تو کھیت کھلیان کا، کوئی کھیتی باڑی کا، فصل کاٹنے کا، بھینسوں کا دودھ دھونے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا۔ پہلوان اپنی بیٹی کو ساتھ لیتا ہے، لے کے جاتا ہے ڈیرے پہ، کھیتوں میں سے گھاس کاٹنا، چارہ کاٹنا، بھینسوں کا دودھ نکالنا، سارا کام سکھایا، بھینسوں کا گوبر سیب سب سکھایا۔ سب سکھانے کے بعد پھر لے کے جاتا ہے اپنے داماد کے گھر پہ، اس سے معذرت کرتا ہے اور کہتا ہے آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب پھر چند ماہ گزرتے ہیں، اب اس کو ہاتھ میں پھر خارش ہو رہی ہے، پہلوان کے داماد کے ہاتھ میں۔ اب وہ دیکھتا ہے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، اب تو سلائی کڑھائی بھی آتی ہے، کھانا پکانا بھی آتا ہے، اور تو کھیتی باڑی بھی آتی ہے، اب کس بات پہ ماروں؟ وہ گھر میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی مسئلہ بنے، کوئی بات ملے۔ ابھی دیکھ رہا ہے کہ بیوی اس کی آٹا گوندھ رہی ہے اور ہلی جا رہی ہے۔ اس نے پھر مارا بیوی کو، بیوی روتی ہوئی پھر پہنچ گئی اپنے ماں باپ گھر میں۔ اب پہلوان اور اس کی بیوی بڑے پریشان، بیٹی پھر روتی ہوئی گھر پہنچ چکی ہے۔ پہلوان کی گاؤں میں بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا، بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا۔ وہ بات باہر نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ پوچھتا ہے بیٹا اب کیا مسئلہ ہے؟ بیٹی کہتی ہے ابو جی اب میں آٹا گوندھ رہی تھی تو کہتا ہے کہ تم آٹا گوندھتے بہت زیادہ ہلتی ہو۔ پہلوان کو تو اب سمجھ آئی۔ پہلوان کہتا ہے ہو اس کا اصل مسئلہ تو مجھے اب معلوم پڑا ہے۔ کہتا ہے بیٹا اب تم مسئلہ نہیں کر، آئندہ تو لڑکے کبھی گھر نہیں آئے گی۔ وہ کہتا ہے تم میرے ساتھ جانا۔ پہلوان صبح اس کو اپنے ساتھ کھیتوں پہ لے جاتا اور شام کو گھر لے کے آتا۔ پہلوان کی بیوی کہتی ہے کہ آخر کھیتوں پہ لے کے جا کے کیا کام کراتا ہے اس سے؟ وہ کہتا ہے خاموش، یہ راز کی بات ہے، کسی کو نہیں بتانی۔ ادھر جو داماد ہے پہلوان کا، وہ سوچتا ہے کہ میری بیوی کافی دن ہو گیا گئی ہے، کوئی خیر خبر نہیں آئی پیچھے، جا کے پتہ تو کروں۔ داماد وہاں پہنچتا ہے اپنے سسرال میں، ابھی گھر کے باہر قدم رکھا ہی ہوتا ہے، دروازے پہ دستک دی ہوتی ہے۔ پہلوان جو سسر ہے وہ دروازہ کھولتا ہے، کہتا ہے خبردار دہلیز پار کی تو جن قدموں سے آئے انہیں قدموں سے واپس چلا جا۔ تمہیں ٹائم دیتا ہوں 6 مہینے کا، 6 مہینے بعد بیوی کو لے جانا، اور انشاءاللہ اس کے بعد کبھی ہماری جو بیٹی ہے نا روتی دھوتی ہمارے گھر نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب نہ داماد چلا گیا اپنے سسر کو غصے میں دیکھ کے، اور سوچتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بیٹی روتی دھوتی آئے نا۔ اب نہ وہ دن گنتا رہا کیسے 6 مہینے پورے ہوں۔ آخر 6 مہینے پورے ہو گئے، وہ آیا اپنے سسرال میں،
سسر نے بیٹی کو تیار شیار کر کے ہر چیز اور بیٹی کو جناب نصیحت کر دی. بیٹی چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. اب چند ماہ تو بڑے اچھے گزر رہے ہیں. اس کے بعد وہی جو ہاتھ میں خارش ہوتی ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی. اب وہ دیکھتا ہے بہانہ وہی ملا. کہتا تجھے میں نے سکھا کے بھیجا تھا، مارا بھی اس لیے تھا کہ تو جو آٹا گوندتی ہے ہلتی بہت زیادہ ہے، پر تو ویسے ہل رہی ہے. اور ہاتھ میں اس نے جوتی اٹھائی ہے، بیوی کی طرف لپکا ہے. بیوی نے اس کا ہاتھ یہاں سے پکڑا ہے، گھمایا، اٹھا کے دیکھ کے زمین پہ مارا ہے. اور اس نے گھٹنا جو سا تھا نا اپنے سینے پہ رکھ دیا ہے. اور جب اس کو اچانک حملے کا پتہ ہی نہ لگا، خود تو پہلوان تھا پر اچانک حملے نے اس کو پورا ہلا کے رکھ دیا. اس کا انگ انگ ٹوٹ گیا. اس بار وہ سمجھ گیا کہ اس بار اس کی بیوی کو اس کے باپ نے کیا سکھا کے بھیجا ہے. اب اس کی بیوی کہتی ہے تم ایک بات بھول گئے تھے کہ میں بیٹی بھی پہلوان کی ہوں. تو جو ہر بات نا ماں کی سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو باپ کو سکھانا پڑتی ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ جو کم ظرف مرد ہوتے ہیں جن کو ہاتھ اٹھانے کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، ہر بار پیار سے سمجھاؤ نا تو سر پہ چڑھ کے ناچتے ہیں. ان کے لیے ڈنڈا پیر ہے. اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.